میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ help me understand۔ یورپ کے بھی وہ تمام طلباء جنہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا تھا اور اس اعزاز میں ان کی دستار فضیلت اس پرسعید تقریب میں رکھی گئی تھی۔ نئی جنریشن بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی سوچا یہ کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیسے مل گیا؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الٹے سیدھے چٹکلے سنائیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو ہاں ہاں کر کے ہنسیں گے، فضول قسم گفتگو کریں گے تو لوگوں کا دل لگا رہے گا۔ لوگوں کا دل روحانیت سے لگتا ہے۔ مولاي صل۔ یو کے کی سرزمین پر الحمدللہ یہ وہ پھول کھل رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی خوشبوئیں دنیا بھر میں پھیل کر اللہ نے چاہا تو سنتوں کو عام کریں گی۔ الحمدللہ عز و جل 14 دسمبر کو یو کے مانچسٹر سے اسپین کی طرف روانہ ہوئے، جسے اسلامی دنیا میں اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہیں اور نگران شورا کے ساتھ ایک مدنی قافلہ ہے جو اسپین کے شہر مالاگا کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ ہم چادر بچھا کے نماز فجر کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ صبح کے تقریباً 6:05 ہوئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہماری آئی ٹی مجلس کو۔ 1 منٹ باقی ہے اس وقت، اب مانچسٹر میں ٹائم فجر کا ہوا چاہتا ہے، آخری منٹ ہے، تو جیسے ہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہم نماز فجر ادا کریں گے۔ فلائٹ ہماری بورڈنگ کے لیے ریڈی ہے، تو ٹائم ٹیبل کا خیال رکھ کے ٹائم پہ نماز پڑھنے کی ہم سب کو عادت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ نماز فجر ادا کریں گے، پھر اسپین کے لیے روانہ ہوں گے۔ ماشاءاللہ زبردست سردی ہے اور اب مانچسٹر سے مالاگا اسپین کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں غرناطہ، کورتوبا اور جبل طارق جہاں پر ہے وہاں کا بھی وزٹ ہوگا، اجتماع بھی ہے غرناطہ میں، اور پھر بورو کو جائیں گے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ اب یو کے سے واپسی کا وقت ہے۔ یو کے تمام اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں سلام اور آپ سب کا شکریہ۔ اب یہاں سے یورپ، اسپین، پھر انشاءاللہ موروکو جائیں گے۔ یو کے والوں کو اللہ حافظ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا فلائٹ نے اسپین کے شہر مالاگا میں لینڈ کیا۔ میری جھولے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی ہم الحمدللہ 3 گھنٹے کی تقریباً یہ ہماری فلائٹ تھی اور ہم مالاگا پہنچے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مالاگا میں اترنے کے بعد اسپین کے تاریخی شہر غرناطہ کی طرف روانہ ہو گئے، جو تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور اس شہر سے مسلم دنیا کے جذبات وابستہ ہیں، کیونکہ اس شہر میں مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی رہا ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Es el presidente de Junta Directiva de Dawat Islami, de Internacional de غرناطہ پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا اور اس کے بعد وہاں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا حامل ایک تاریخی قلعہ الحمرا کو دیکھنے کا موقع ملا، جو اسلامی تاریخ اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اللہ اللہ اللہ
الصبح بدا من طلعتی. قلعہ ایک پہاڑی پر ہے. اس کی تعمیراتی خصائص میں ایک یہ بات بھی انوکھی ہے کہ یہاں پانی کا ایسا نظام بنایا گیا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتا ہے، ورنہ عموماً تو پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے بغیر کسی الیکٹرسٹی کہ ایک ایسا نظام بنانا یقیناً یہ مسلمانوں کی مہارت ہمیں بتاتا ہے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم غرناطہ میں ہیں، اور غرناطہ میں بہت پرانی اسلامی تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ میں کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جو باقی ملک اسلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتا دیتی ہے. اس وقت غرناطہ کا جو ایک بہت بڑا بادشاہ کا قلعہ الحمرہ جسے کہا جاتا ہے، محمد بن نصر الحمر، اور یہ کئی 100 سال پرانا، بالکل ایسے ہی ہے. کتنے 100 سال؟ تقریباً 900 سال. 900 سال پرانا یہ قلعہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے. اچھا، مسجد کے ساتھ ایک یادگار بتاتی ہے کہ یہ مسلمانوں نے، دیکھیں یہاں پر بتائیے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ اسپینش میں لکھا ہوا ہے بانیو de la mezquita. مسجد کو کہتے ہیں، بانیو غسل خانے کو کہتے ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں غسل خانہ یا وضو کی جگہ. چلے ہم اندر دیکھتے ہیں. پرانی یاد ویسے بھی تازہ ہے، دیکھیں وہی پرانا سسٹم ہے. یہ پانی دیکھیں کس طرح جا رہا ہے، اور اب ہم اس کے اندر جا رہے ہیں. نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ اللہ اللہ. اس عمارت کو دیکھ کر افسوس بھی ہوا کہ کسی زمانے میں مسلمانوں کا یہاں عروج تھا اور اسلام کی شان و شوکت تھی، لیکن اب یہ عبرت کی داستان ہے. سارا کام پتھروں پر، یہ سارا کچھ ہے، یہ اوریجنل اس زمانے کا ہے. اتنا شان و شوکت کے ساتھ ہی بنایا گیا ہوگا. آپ اوپر دیکھیں، لائٹنگ کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا نظام تھا کہ روشنی جو ہے وہ اب بھی آ رہی ہے، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ اس وقت ہم اسپین کے شہر غرناطہ میں موجود ہیں. اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاءاللہ، سنترے کیسا میرا رب ہے، اس کی قدرت کیسی ہے کہ اس کی پیکنگ دیکھیں، اس کی ایک ایک ہم کاش کو کھول کر کھاتے ہیں، اس میں کتنا میٹھا اور کتنا پیارا رس ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے. اللہ نے کس طرح ہماری نعمتوں کو بنایا ہے. ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان نظاروں کو دیکھ کر واقعی یہ کہنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ ہمیں دنیا کے پھل تو اس نے نصیب کیے ہیں، ہمیں جنت کے پھل بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد غرناطہ کی ایک ایسی مسجد میں گئے جو سقوط غرناطہ کے تقریباً 500 سال بعد تعمیر کی گئی. یعنی 500 سال کے اس درمیانی عرصے میں غرناطہ مساجد سے محروم رہا. اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ اب یہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں، لیکن آج بھی اس کے مینارے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آذان دینے کی اجازت ہے. اندلس، یہ پورے کا پورا جو صوبہ ہے اندلس صوبہ کہلاتا ہے. تو یہاں ہم اس وقت حاضر ہیں. عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ امریکہ اور کینیڈا کے اور یو کے اسلامی بھائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور مل کر ہم یہاں اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں، اور یہاں کے ذریعے جو کچھ تاریخی باتیں ہیں وہ بھی ہم نے جانی ہیں، پہچانی ہیں، سمجھی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو وہ بھی ہم عرض کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی بخشش فرما.
یا اللہ میں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، نمازی بنا، سنتوں کا پیکر بنا. یا رب کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انت بخیر؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ مطلب ہمارا بھی ہاں ماشاء اللہ شویہ عبد الواحد مؤذن ہے اس کے جو اوپر سائڈ کے اذان دیتے ہیں نا، یہ مؤذن ہے اس مسجد کے عبد الواحد. ہم نے اس مسجد میں نماز عصر ادا کی اور نگران شورا نے مختلف ممالک سے اور اسپین کے قریبی علاقوں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ کیا اور انہیں مدنی قافلے کا ذہن دیا. الحمدللہ ہماری جو پہلی جس مسجد میں حاضری تھی اس مسجد میں انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ 20، 21، 22 جنوری کو، اور انشاءاللہ اس کے بعد فرسٹ ویک کو فروری کے فرسٹ ویک کو 3، 4، 5 فروری کو انشاءاللہ ہم جہاں ہیں وہاں 3 دن کے مدنی قافلے کی. یہاں کافی مطلب کہ سراؤنڈنگ میں تو ہزاروں اسپینش مسلمان الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آباد ہیں، اور مذہبی جوش اور جذبہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بالکل ان میں ہے. اور ہم یہاں آئے تو یہاں بھی ایک اچھا ان کا مطلب کہ ریسیپشن تھا، مزہ آیا، اچھا لگا. تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت یہاں بھی عام ہوگی. اور یہ تو بات آپ کو بھی علم میں ہے کہ اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور ان کا تعلق کسی قوم سے بھی ہو تو انشاءاللہ یہ نماز کی دعوت دیں گے. ہمارے یہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ 1.5 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے ملاقات کے لیے، ان کو پتہ چلا کہ دعوت اسلام والے آئیں تو یہ بھی ماشاءاللہ ملاقات کے لیے آئیں. انہوں نے بھی مدنی قافلے کی نیت کی ماشاءاللہ نے چاہا تو اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آئیں. غرناطہ کے بزنس مین بھی ہمارے ساتھ ہیں، کینیڈا کے اسلام بھائی بھی ساتھ ہیں، یو کے سے جو اسلام بھائی ہیں وہ بھی ہیں، امریکہ سے بھی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 ملکوں کی نمائندگی الحمدللہ. یوں کہا جائے تو بلال بھائی جرمنی کے، تو 6 ملکوں کی نمائندگی ہو گئی ہے. تو اللہ کی رحمت سے نگران شورا نے سب کو مدنی قافلے کی ترغیب دی ہے، تو مدنی چل کے ناظرین بھی مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. اس وقت ہم جامع مسجد غرناطہ کے باہر نماز عصر ادا کر کے باہر نکلے تو ماشاءاللہ یہ بابا جی چائے تقسیم کر رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے کیک کہہ لیں، بسکٹ کہہ لیں. تو میں نے پوچھا بھائی فلوس مجانا نا، ہدیہ ماشاءاللہ لنگر کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں اور یقین کریں اس موسم میں سردی بھی ہے تو بارش بھی ہے اور گرم گرم چائے مل جائے، سبحان اللہ، اللہ ان کو جنت کے مشروبات پلائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. نماز مغرب کے لیے ایک اور مسجد میں گئے جہاں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد تھی، اور وہاں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان کیا جسے ایک اسلامی بھائی عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے رہے. جس میں اس خادم نے اپنے مالک آقا کی بیماری کا ذکر کیا اور درخواست کی تھی کہ آقا اسے شفا نصیب ہو جائے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رب کی طاعت
سب کے لیے لنگر رضویہ کا بھی اہتمام تھا۔ سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم غرناطہ سے قرطبہ پہنچے۔ اگلے دن 15 دسمبر کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تاریخ اسلام کی عظیم الشان اور عظمت و اہمیت کی حامل مسجد قرطبہ کے دیدار کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسرار تجھ پہ بھروسہ ہے۔ آج اسی مسجد کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد کا کام شروع کیا۔ مدینہ منورہ کے قریب قباء میں آپ چند دن ٹھہرے اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی مسجد نبوی کی تعمیرات میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ خود بھی اس کی تعمیر میں شریک رہے۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد بنانے کا حکم ارشاد فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، اپنے محلوں میں لوکیلٹیز میں مسجد تعمیر کریں اور اسے پاک و صاف اور معطر رکھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ اب آتے ہیں مسجد قرطبہ کی طرف۔ مسجد کے اندر جب ہم زیارت کے لیے گئے تو وہاں چونکہ جوتے اتارنے کی اجازت نہیں تو ہم پہلے ہی سے ہم نے جرابیں پہن لی، یعنی موزے پہن کر گئے تھے۔ مسجد میں قطار در قطار نہایت خوبصورت اور فن تعمیر سے آراستہ ستون ہی ستون ہیں، تو ہم نے ان ستونوں کو اپنے ایمان کا گواہ کیا۔ یہ عظیم مسجد وادی الکبیر دریا پر بنائے گئے قدیم ترین پل کے قریب واقع ہے، جہاں پہلے غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، جس کا ایک حصہ پہلے سے ہی بطور مسجد مسلمانوں کے پاس تھا۔ بعد میں مسجد کی توسیع کے لیے باقی حصہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی گئی، مگر وہ کسی صورت بیچنے کے لیے جگہ تیار نہ تھے۔ لیکن جب عبد الرحمن الداخل کا زمانہ آیا تو بہت بھاری قیمت ادا کر کے وہ خرید لی گئی۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس جگہ ایک شاندار مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ تعمیر میں ذوق و شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے 2 سال کی مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ ابی بکر وعن عمر، یہ ایک ریکٹینگل شکل کی مسجد ہے جس کی دیواریں بڑے قیمتی اور نفیس پتھروں سے بنی ہیں۔ اس کے مینار 70 فٹ بلند بنائے گئے۔ مسجد میں 4700 فانوس روشن ہوتے، جن کے لیے 24,000 پاؤنڈ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا۔ سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مسجد کے ستونوں کی کل تعداد 1093 ہے، جو اعلیٰ کوالٹی کے دیدہ زیب ماربل سے تعمیر کیے گئے تھے۔ ستونوں کے اوپری حصے میں ڈبل آرچز بنا کر محرابیں بنا کر ان کے حسن کو مزید اجاگر کیا گیا ہے، جو تمام عالم اسلام میں اپنی نوعیت کا انوکھا کام ہے۔ مغفرة يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ مسجد کی تعمیر میں اسلامی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں قرطبہ کے اندر ایسی حسین و جمیل اور مضبوط عمارت کا وجود حیرت انگیز بات ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فن و مہارت کی شاندار نشانی بھی ہے، جبکہ اس دور میں عام طور پر انجینئرز میں اتنی قابلیت بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ مسجد کی تعمیر میں کاشی کاری کا کام اپنی نفاست اور دیدہ زیب رنگوں کے حسین امتزاج سے انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر گیا ہے، جسے دیکھ کر آج بھی انسان کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں۔ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ایک غیر مسلم مورخ نے اس مسجد کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ whatever the human eye has witnessed, this is the most charming of them all, and its craftsmanship and splendor are not to be found in any of the ancient and modern monuments. یعنی یہ انسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام مناظر میں سے سب سے زیادہ دلکش منظر ہے، اور اس کی مہارت اور عظمت قدیم یا جدید عمارات میں کہیں نہیں ملتی۔
سيدنا النبي قمر. یہ وہی مسجد قرطبہ ہے جس کے متعلق شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے قرطبہ میں اپنی اقامت کے وقت ایک طویل نظم مسجد قرطبہ لکھی، جس میں اسپین کے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا بیان ہے اور مسجد کے حسن و جمال کو بھی نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس عظیم مسجد کی تکمیل پر ماہوں سال نہیں صدیاں خرچ ہوئیں. ہر امیر نے اپنی حیثیت اور ذوق کے مطابق اس پر بہت خرچ کیا. ہزاروں مزدوروں نے اس مسجد کی تعمیر و آرائش پر اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے. اس مسجد کا ایک مینار ہے ناظرین جو 4th ڈائمنشنل ہے، یعنی جس کی 4 جہتیں ہیں. اس مینار کا شمار ونڈرز آف دا ورلڈ یعنی دنیا کے عجائبات میں سے ہوتا ہے. اللہ مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا عروج عطا فرمائے اور ہماری مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. اب ہمارا سفر ایک مسلم ملک مراکش کی طرف ہے. چونکہ یہ سمندری سفر ہے تو پہلے ہم قرطبہ سے پورٹ الجیسراس پہنچے جو تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اور اب وہاں سے پانی کے جہاز فیری پر مراکش کے لیے روانہ ہوں گے. آج 15 دسمبر ہے اور الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم اسپین کے بارڈر پر موجود ہیں. اس بارڈر پر موجود ہیں جو سمندری بارڈر ہے، اور یہاں سے بذریعہ سمندری جہاز مختلف ملکوں کے لیے بحری جہاز روانہ ہوتے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ یورپ، بر اعظم یورپ سے اب بر اعظم افریقہ کے لیے ہمارا سفر ہے، اور اسپین سے ہم جا رہے ہیں مراکش. اولیاء کرام کی سرزمین ہے اور صاحب دلائل الخیرات شریف کا ملک ہے، لیکن وہاں پر بہت زبردست جو ہمارے پاس تاریخ ہمیں معلوم ہوئی کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. تقریباً 2.5 دن ہمارے وہاں گزریں گے اور نگران شورا سے پوچھیں گے کہ کیا مقصد ہے وہاں جانے کا، کیا نیت ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں وہاں. اللہ پاک سچی نیت اور اچھی نیت عطا فرمائے. جب وہاں کے بزرگان دین کے حالات اور ان کے نام پتہ چلے ہیں، فاس ہے اور اس کے علاوہ مراکش ہے اور اس کے قریب مزید علاقے ہیں جن میں مطلب کچھ تو پہاڑ پر مزارات ہیں، کچھ غار میں مزارات ہیں، تو قطب جو قطب مغرب جو کہلاتے ہیں وغیرہ. اللہ کرے کہ ہم اس مختصر سے وقت میں ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر دینے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کے یہاں سے بلاوا بھی آ جائے اور یہ ہماری حاضری قبول بھی فرمائیں. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر جو شب لیٹ ہوئی مگر اچھا پتہ ہے کیا ہو گیا، ہم نے ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، الحمدللہ مغرب بھی پڑھ لی. اب نماز اللہ کی رحمت سے اپنے اپنے وقت ادا ہو گئی اور اللہ کی بہت رحمت ہو گئی ہے. اب اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ عشاء منزل پہ جا کر اپنے چاہتے ادا کریں گے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بس اب ہماری گاڑی جو ہے وہ فیری میں روانہ ہونے والی ہے اور ہم موروکو جائیں گے. پھر ہماری جو جہاز ہے پانی کا وہ لیٹ ہو گیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ڈیلے ہو چکا ہے. خیر اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی. ہم نے یہاں ظہر بھی یہیں پڑھی، عصر بھی یہیں پڑھی، مغرب بھی یہیں پڑھی. اب انشاءاللہ جہاز میں روانہ ہوگا، انشاءاللہ مزید آگے مناظر آتے ہیں. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. 16 دسمبر کو اسپین سے مراکش پہنچے.
यहाँ से रवाना हो रहे हैं एक बड़े अजीम बुजुर्ग की बारगाह में, जिनको कुतुब मगरिब भी कहा जाता है। जबरदस्त बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, छतरी भी उड़ने वाली है। Seems like it's far, far away. या रब्बी करीम इनकी बरकतों से हम सब के गुनाहों को माफ़ कर। Like it's far, far away. But the day शहर ज़रऊन पहुँचे हैं। यहाँ हज़रत मौलाई इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते